قربانی ایک سنت ہے، لیکن بعض لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر جو واجبات اور فرائض ہیں اس کی طرف تو دھیان نہیں دیتے، لیکن بچوں کے ضد کرنے کی بنا پر یا محلے داری کے اندر رہتے ہوئے فٹافٹ قربانی کا جانور خریدتے ہیں، تو ان کے بارے میں شرعی طور پر کیا ہوگا؟ شرعی حکم اور مولانا ایسا ہے؟ ایسا بالکل سچی بات ہے کہ کبھی خیال نہیں آیا انہیں کہ وہ فرائض بھی ادا کرنے، قربانی کا پتہ ہے، موٹا تازہ لیں گے، بچے بھی خوش ہوں گے۔ نہیں، وہ بچے ضد کرتے ہیں کہ ضد کرتے ہیں، اور یہ بھی شکر کریں اللہ نے اس دین میں وہ بات نہیں رکھی موسیٰ علیہ السلام والی، ورنہ وہ سوچ نہیں قربانی ہوتی کہ مسجد میں لے جاؤ اور وہاں بنی ہوئی قربان کا رکھو، اس پر ایندھن پر آگ لگا دو، کھانا پینا کچھ نہیں، کوئی کسی نے قربانی کرنی۔ یہ چونکہ کھانے کی اجازت ہے ہمیں، کھانے کے لیے کھا لیتے ہیں، فریجیں بھر لیتے ہیں، کھاتے ہیں اچھے اچھے حصے نکال کر، ورنہ شریعت موسیٰ میں یہی حکم ہے، کھا نہیں سکتے تم، جاؤ جا کر قربان کا بنی ہوتی تھی مسجد میں، بڑی پکی ارارا برتن بھی وہاں ہوتے تھے، وہاں رکھتے تھے، کاہن اور امام اس کے نیچے آگ جلا دیتے تھے، قربانی جلا دی جاتی۔ اب یہ حکم ہمیں ہوتا تو پھر دیکھتے نا پیسے خرچ کرتے، اب تو چونکہ کھانے پینے کا معاملہ ہے کہ ہم نے خود ہی کھا لینا۔ حضرت عروہ نے اسی لیے قربانی کے بارے میں کہا، امام مالک نے موطا میں لکھا کہ جیسے کوئی آدمی کسی کریم کو تحفہ دیتا نا، بڑے معزز آدمی کو، تو اس کی شان کے لائق تحفہ دیتا، اللہ اکرم الکرما، اللہ سے بڑی شان بھی کسی کے، اس کو دینے کا وقت ہے، جانور نکما، گوشت ہی نہیں اس میں، وہ دے رہا، نہ دو اسے۔ نہیں مولانا، جانور تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن رہ گھر پہ ہی جاتا ہے۔ وہ تو خیر اور ہی لوگ ہیں نا جو اپنے دکھاوے کے لیے بڑا لے دیتے ہیں، مگر جو دیتے ہیں نا، خاص کر حج پر جانے والے لوگوں کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھا کہ خریداری اتنی کر لیتے ہیں قربانی کے لیے، پیسے نہیں بچتے، وہ پھر چھوٹا سا لیلا دے دیتے ہیں۔ قربانی نکمے جانور کی اور خریداری اتنی کہ جہاز پر سوار کریں گے، میری محنت کی اس کی یاد، تھوڑا مال تو لے، تھوڑا اللہ سے ڈرو، خریدو فروخت اتنی، اور قربانی کا وقت آیا، حالانکہ حج جو ہوا سچ، حج تو سارے سے بہتر حضور سے پوچھا گیا، فرمایا زور زور سے لبیک کہنا اور زیادہ خون بہانا، کرو 100 200 قربانی۔ حضور نے 100 کی تھی، وہاں ان کو موت پڑتی، یہاں پوچھتے ہیں، یہاں تو ساری عمر حضور نے 2 سے بڑھ کر کوئی جانور نہیں کیا، یہاں یہ زیادہ کرتے ہیں جو بڑے بڑے ملوں کے مالک، ساری عمر مدینے میں 2 سے زیادہ بکرے نہیں کی، وہاں مینا میں کیا، وہ حدیث تھی، اللہ کے دربار میں چڑھاوا 100 اونٹ، وہاں حکم ہے۔ جب حضور سے پوچھا سب سے افضل حج کون سا، فرمایا 2 کام، لبیک چیخ چیخ کر کہو، زور زور سے رو کہ اللہ آ رہا ہے تیرے دروازے پر غلام، اور دوسرا جانور جو ہے ان کا خون بہاؤ، جتنے زیادہ کرو۔ ان دونوں کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے، لبیک نہیں سنا میں، جب گیا ہوں شاید کوئی آدمی اونچی آواز سے کہے، سب مرے پڑے ہوتے، پتہ نہیں دل میں بھی کہتے ہیں، کسی کی زبان سے نہیں سنتے۔ حالانکہ جبریل امین اترے اور رسول اللہ کو کہا کہ اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کو حکم دے کہ آواز اونچی کرے، اونچی کرے، اور فجر روحا تک نہیں پہنچے تو گھرے بیٹھ گئے۔ اچھے بڑے پڑھے لکھے عالم نہیں کہتے، شرم کرتے ہیں کہ لبیک جیسے کوئی جرم ہے، وہ تو پکارنا چاہیے۔ اللہ نے جب پردے ہٹا دیے، حالانکہ صدیوں پہلے کا واقعہ تھا، مگر اللہ کے پاس تو سب فلم میں ریل چلا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی پر پہنچے، پوچھا یہ کون سی وادی؟ لوگوں نے کہا فلاں، فرمایا بالکل میں ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے اس وقت گزرے، یونس علیہ السلام جا رہے ہیں، اس رنگ کی اونٹنی پر سوار ہے، اس طرح کا انہوں نے احرام پہنا ہوا، لبیک کہتے اس وادی سے گزرے، وہ منظر ہزاروں سال پہلا دکھایا۔ پھر ایک جگہ کہ تو موسیٰ علیہ السلام دکھائے گئے، آپ نے حلیہ بھی بیان کیا، اور ساتھ یہ بات کہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کانوں میں انگلیاں رکھی ہوئی ہیں، وَلَهُ جُوَارٌ إِلَى وَلَهُ جُوَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ، چیخ چیخ کر لبیک کہتا ہوا اس وادی سے جا رہا، زور زور سے ہوتا ہوا لبیک کہتا گزر رہا، میں دیکھ رہا ہوں، ایسا لگا کہتے ہی نہیں لبیک۔ السلام علیکم۔ اور حج کو چلے جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے مولانا، نفلی روزوں کے بارے میں بھائی نے سوال پوچھا ہے، کیا ایک نفلی روزہ رکھنے کے بعد دوسرا رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ اور ساتھ ان کا سوال یہ ہے کہ آیا سال میں کچھ ایسے ایام بھی ہیں جن میں روزہ رکھنے کی شریعت میں ممانعت ہے؟ شریعت میں ممانعت 5 دن تو ایسے ہیں نا کہ ان میں روزہ نہیں مسلمان رکھ سکتا، 2 عیدوں کے دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور 3 دن جو ہے نا بڑی عید کے بعد ایام تشریق 11 12 13، ان کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ ہاں جو آدمی حج پر جائے اور اس کو قربانی نصیب نہ ہو، پیسے نہیں، اس کو حکم ہے نا کہ وہ حج میں 3 روزے رکھے، تو وہ اگر عرفے کے دن سے پہلے احرام باندھ لے تو 5 6 7 کو رکھ لے تو کام ختم ہو گیا، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو 11 12 13 کو مینا میں رکھ لے،
وہ کر سکتا، باقی لوگ نہیں رکھ سکتے ان دنوں میں روزے. تو نفلی روزہ ماننا تو یہ اچھا نفلی روزے کے ساتھ یہ کوئی نہیں کہ ایک رکھ لیا تو اب دوسرا بھی رکھنا پڑے گا. البتہ جمعے کا روزہ تنہا نہیں رکھ، جمعے کے دن کوئی آدمی رکھے نا نفلی روزہ نہیں، اس کے ساتھ یا جمعرات یا ہفتہ ملانا پڑے. تو شوال کے روزوں کے بارے میں بھی عام طور پر مشہور ہے کہ زندگی میں اگر ایک بار رکھ لیے تو پھر ہر سال رکھنے ضروری ہوں گے. بس یہی چیزیں ہیں طاہر میاں جن کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو گئے. کہ اگر کسی کو کسی سال رکھنے کی توفیق ملتی جب بیچارہ رکھتا نہیں کہ رکھ لوں گا تو پھنس جاؤں گا. جاہلوں نے یہ باتیں مشہور کری، کوئی بات نہیں، جس سال جی چاہے رکھ لے، کسی سال وہ نہیں رکھ سکتا تو کوئی پرواہ نہیں. پھر ایک بات اور بھی سننے میں آتی ہے، عورتیں کہتی ہیں کہ باقی بے شک یہ 6 روزے جو نا جب جی چاہے رکھے، ایک عید کے ساتھ ہی رکھے، اگر عید کے اگلے دن نہیں رکھا پھر یہ جاتے رہے. یہ بھی جھوٹی بات ہے، ساتھ رکھے یا وقفہ کر کے رکھے کوئی بات. السلام علیکم، خیریت.